السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سجدہ سہو کا بیان اور اس کے مسائل۔ رکعات کی تعداد میں شک پڑنے پر کم رکعات کا یقین حاصل کرنے کے بعد نماز پوری کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ادا کرنا چاہیے۔ سلام کے بعد سہو کے بارے میں کلام نماز کو باطل نہیں کرتی ہے۔ امام کی بھول پر سجدہ سہو ہے، مقتدی کی بھول پر نہیں ہے۔ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد دونوں طرح جائز ہے۔ ہاں البتہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے دوبارہ تشہد پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہم سجدہ سہو کا بیان دیکھ لیتے ہیں۔ 3 یا 4 رکعات کی شک پر سجدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے کہ 3 پڑھیں یا 4 تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعات نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعات کو جفت کر دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعات نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 571۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو وہ اس کو 1 رکعت یقین کرے، اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 تو وہ اس کو 2 رکعت یقین کرے، اور پھر آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ٹھیک ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 398۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں یعنی تشہد، آخری تشہد ہے نا نماز کا، اس میں درود و دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ ٹھیک ہے، سلام پھیرنے لگے ہیں اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں اس کے، اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، حدیث میں جو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے اس لیے سہو کو 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، 2 پڑھی ہیں کہ 1 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں، نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم پر یقین کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو 1 یا 2 کا شک ہو رہا ہے تو آپ 1 ہی سمجھ کے دوسری ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو 3 یا 4 کا شک ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 4 اور 5 میں بھی آپ نے 4 ہی سمجھنا ہے، اس کو شک پر نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے کم تعداد کے اوپر یقین کر کے تو 1 رکعت ریپیٹ کرنی ہے، دوبارہ دہرا لینی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا آخری تشہد آئے گا، تشہد جب مکمل ہو جائے، اب سلام کا وقت ہے تو سلام نہیں پھیرنا، اللہ اکبر کر کے 2 سجدے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 سجدہ کر کے پھر اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب جب دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں تو دائیں اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں قاعدہ اولیٰ کے ترک پر سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن محینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھائی، بس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی پہلی دفعہ جو 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہوتا ہے نا، وہ نہیں بیٹھے، یعنی قاعدے میں سہون نہ بیٹھے، سہو ہو گیا ان کو۔ ٹھیک ہے، بس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھتے ہوئے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام کیا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 829، 830 اور 1224 میں بھی ہے، 1225 میں بھی اور 1230 میں بھی، بخاری کی حدیث میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 570۔
یہ تو ہمیں معاملہ پتہ چلا نماز کے اندر کا۔ اب نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد کا سجدہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کے صحب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 574۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، گھر تھا، وہ مسجد کے اندر ہی تھا نا، مسجد کے پاس ہی تو تھا، فوراً ہی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس۔ اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو وہ خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ 1 رکعت جو رہ گئی تھی نا، اس کو اکیلی تنہا رکعت 1 پڑھ لے گا۔ اور ایک امر یہ بھی ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر سجدہ سہو پڑ جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدہ سہو نہ کر سکے اور سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے، یا پھر یاد آنے پر جب سجدہ سہو کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر بھی سجدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سہواً 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، بس جب بھول جاؤ تو مجھے یاد دلایا کرو، یعنی جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 401 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 572۔ سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو حدیث میں آپ سن چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، کوشش کریں ان چیزوں سے بچنے کی، جو سنت پر عمل ہے وہی عمل کریں، کیونکہ سہو تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کے ساتھ ہی ہے نا بھول چوک۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ نماز میں بھلا پھسلا کر جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے، اور ویسے بھی بھولی بصری جتنی باتیں ہوتی ہیں نا وہ اس وقت یاد دلا دیتا ہے۔ مگر ایک اور بات یاد رکھیے گا، فاتحہ یعنی سورۃ الفاتحہ کو یا قیام کو یا رکوع کو یا سجدہ، یہ سب ارکان ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس رکعت کو آخر میں دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ دہرانا پڑے گا آپ کو۔ جس رکعت میں فاتحہ رہے گی وہ رکعت دوبارہ آپ کو آخر میں پڑھنی پڑے گی، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو وہ رکعت پڑھنی پڑے گی، اور اس رکعت کے اینڈ پر جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر قیام رہ گیا ہے، رکوع رہ گیا ہے، سجدہ رہ گیا ہے، یہ سب ارکان ہیں، اس کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر جس رکعت میں فاتحہ رہے گی وہ رکعت نہیں ہوگی، جس رکعت میں رکوع رہ گیا وہ رکعت نہیں ہوگی، جس رکعت میں سجدہ رہ گیا وہ رکعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے۔ اب پیاری بہنوں، اگر ہم جو کچھ بھی ابھی اب تک ہم نے پڑھا ہے، ان ساری احادیث کو، ان تمام روایات کا خلاصہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے ان احادیث میں، نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں، پوائنٹ سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں باتیں بھولے نہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب امام سجدہ سہو کے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی یعنی جو اس کے ساتھ پیچھے پڑھنے والے نماز ہے اسے باقی ماندہ نماز یاد دلا دیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اور اگر مقتدی یا نماز جو پیچھے پڑھیں اسے یاد دلائیں کہ ہم نے یہ 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے، تو بھی ظاہر ہے کہ سلام تو پھر چکا ہے نا، اب اس نے صرف سجدہ سہو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، اگر رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے یا قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر پہلا تشہد بھول گیا ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔
البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں یا 3، تو وہ کم تعداد کے شمار نماز مکمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ شک پیدا ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، وہ شک کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے یقین پر عمل کرے اور سجدہ سہو سلام سے پہلے ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں یا وہ ایسی بھول یعنی سہو کا شکار ہو گیا ہے جو ان احادیث میں مذکور نہیں ہے، تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی سہو کے 2 سجدے کیے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے دوران جب آپ بھول جاتے ہیں نا، تو آپ کو یہ یاد ہوتا ہے کہ میں نے سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سلام کے قریب جاتے ہیں تو آپ پھر بھول جاتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں اور سجدہ سہو نہیں کیا ہوتا۔ تو ان حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعد میں پھر جب آپ کو فوراً یاد آ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا، اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے بلند کرنے، فوراً سیدھا سجدے میں جانا ہے، 1 سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے امید ہے اللہ کے حکم کے ساتھ سجدہ سہو کا سنت کے مطابق صحیح طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ مسنون طریقے پر ہو تاکہ قبولیت والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جو کچھ ہم سے اب تک بھول چوک ہو گئی ہے، جو کہ سہواً ہم کر چکے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف کر دے اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔